ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک خیال آیا، تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آپ 40 دن کی چلا کشی کرو اور یہ جو عبادات اور ریاضات کرو، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی جو رحمت کے قریب ترین کر دے گا۔ تو اس شخص نے جو وہ عمل شروع کر دیا، تو دن کو وہ روزے رکھتا اور رات کو وہ عبادت کرتا، گریہ زاری کرتا، آہوزاری کرتا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا کہ یا اللہ کسی طرح میری دل کی مراد پوری کر دے اور مجھے اپنا قرب اور اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ تو چلہ کشی کرتے ہوئے 46ویں دن اس کو رات میں ایک خواب آیا کہ جاؤ فلاں بازار میں جاؤ اور ایک تانبا ساز کی دکان ہے، اس تانبا ساز کی دکان کا نام ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اپنی مراد جو ہے وہ حاصل کر لو۔ وہ صبح جیسے ہی اٹھا اور وہ فوراً وہ بازار چلا گیا، تو اس میں بازار میں دیکھا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ ایک تانبے کی دیگچی فروخت کر رہی تھی۔ تو اب وہ جس دکاندار کے پاس جا رہی تھی، وہ دکاندار جو تھا اس کی قیمت صرف 4 ریال لگا رہا تھا، تقریباً وہ 4 ریال کی ہی بنتی تھی، تولتا تھا، رکھتا تھا اور 4 ریال دینے کا کہتا تھا، اور بڑھیا جو تھی وہ کہتی تھی بوڑھی اماں کہ نہیں، میں نے 6 ریال میں اس کو سیل کرنی ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس تانبا ساز کی دکان پر بھی پہنچ گئی۔ تو وہ عابد جو تھا، وہ جو ریاضت کر رہا تھا، وہ بھی بڑھیا کے پیچھے پیچھے اسی دکان پہ جا رہا تھا۔ تو جب وہ اس دکاندار کے پاس پہنچی تو اس نے وہ تانبا ساز جو تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا، بڑھیا نے کہا کہ میں نے یہ جو دیجکی ہے تانبے کی وہ سیل کرنی ہے۔ تو تانبا ساز نے کہا بھی کیوں آپ نے بڑی اماں کیوں سیل کرنی ہے اس کو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے بیٹا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور میں نے اس کے لیے دوا لینی ہے، اور حکیم صاحب نے کہا کہ 6 ریال میں اس کی دوا آئے گی، اس لیے مجھے 6 ریال ہی چاہیے تاکہ میں اپنے بیٹے کی دوا لے کر جا سکوں۔ تو اب جو تانبا ساز تھا اس نے کہا اچھا ذرا دیجکی مجھے دکھائیے۔ تو جیسے ہی دیجکی کو دیکھا اس نے تانبا ساز نے، تو اس نے کچھ سوچا اور اس نے کہا کہ ماں جی یہ تو دیجکی بہت قیمتی ہے، آپ اس کو 6 ریال میں کیوں بیچ رہی ہیں؟ میں تو اس کو 30 ریال میں خریدنے کو تیار ہوں۔ بوڑھی اماں بڑی ہنسی بھی، پریشان بھی ہوگی اور کہنے لگی کہ بیٹا کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہو، یہ 30 روپے کی نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ 4 اس کے ریال دے رہے ہیں اور آپ مجھے 30 ریال دے رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں بڑی اماں، میں اس کو 4 ریال میں نہیں، میں اس کو 30 ریال میں خریدوں گا، کیونکہ یہ ہے ہی 30 ریال کی۔ تو بوڑھی اماں بڑی خوش ہوئی اور اس نے اس کو 30 ریال دیے اور بوڑھی اماں 30 ریال لے کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ اب یہ جو ریاضت کرنے والا تھا، جو عبادت کرنے والا تھا، جو عابد تھا، اس نے پوچھا کہ یار آپ تو بہت کم عقل دکاندار ہو، آپ کو تو دکانداری کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سارے بازار میں نے دیکھا 4-5 دکانداروں کے پاس، تو بوڑھی اماں کو کسی نے بھی 4 ریال سے زیادہ کی آفر نہیں کی اور آپ نے اس سے لے لیے 30 ریال میں، تو کیسے آپ اس کو بیچو گے 30 ریال میں؟ یہ تو آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو وہ ہنس پڑا تانبا ساز اور کہنے لگا کہ میری بات غور سے سنو کہ اس کا بیٹا بیمار تھا، میں نے یہ دیجکی نہیں خریدی، میں نے اس کے بیٹے کا نسخہ خریدا ہے، میں نے وہ چیز خریدی ہے کہ جو وہ اپنے بیٹے کا 6 دن کے لیے دوائی لے سکے، تاکہ اس کو دوسری کوئی چیز اپنی جو گھر کی ہے وہ بیچنی نہ پڑے اور اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اس لیے میں نے یہ خریدی ہے۔ تو اسی اثناء میں اس عابد کے کانوں میں غیبی آواز آئی کہ چلہ کشی اور عبادت اور ریاضت سے ہی سب کچھ نہیں ملتا، جاؤ جا کر خلق خدا کی خدمت کرو، مظلوم کی مدد کرو، حقدار کا حق دو اور گرتے کو تھام لو، پیاسے کو پانی پلاؤ، کسی پہ ناحق ظلم اور زیادتی نہ کرو اور نہ ہی ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھو۔ تو اس عابد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے خلق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کی بھلائی کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا۔